نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المتين الكريم الرؤوف الرحيم۔ آئیے حضرت ہم اور آپ سب سے پہلے مل کر پیارے آقا مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حبیب رحمان صاحب قرآن دونوں جہان کو بھیگ دینے والے آقا صاحب نعتنا کل کوثر فتح باب نبوت ختم دور رسالت مرکز دور کثرت نائب دست قدرت احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر مچل کر بلند آواز سے درود شریف پیش کری۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور جھوم کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اس پاک پروردگار عالم کا کروڑوں کروڑوں مرتبہ احسان کرم ہے، اس پاک پروردگار نے ہم سب کو اپنے گھر کے اندر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم دعا کریں گے پروردگار کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے ہی پروردگار اپنے گھروں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی بارگاہ میں سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ سماعت کر رہے ہیں ماشاءاللہ، جو قرآن نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، یہ ایسا قاعدہ ہے اس سے کوئی بھی بچا نہیں، نہ کوئی بچے گا۔ قرآن کا کھلا ہوا فرمان ہے، آپ سنتے بھی ہیں میلادوں میں، ان میں تقریروں میں، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ توجہ سے میری بات سماعت کریں، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، سب جانتے ہیں، لیکن ایک بات اپنے ذہنوں میں اپنے دلوں کے اندر جمع کر لیں، لکھ لیں، یاد رکھیے، انبیاء کے اندر اور مومنوں کے اندر موت کا بڑا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مومنوں کے اندر اور انبیاء کے اندر، جو اللہ کے مومن بندے ہیں ان کے اندر اور انبیاء کی اور مومنوں کی جو موت کا مسئلہ ہے اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یاد رکھیے، انبیاء اکرام جس کو اللہ تبارک و تعالی نے معصوم بنایا، ان کے مراتب ایسے ہیں، ان کے تصرفات ایسے ہیں، ان کے تصرفات ایسے ہیں کہ آپ یہ سمجھیے جیسے کہ ایک پرندہ ہوتا ہے، اور پرندہ جب آسمانوں میں سیر کرتا ہے، جنگلوں میں سیر کرتا ہے، جب تک وہ پنجرے میں نہیں ہے تو جہاں چاہتا ہے وہاں جاتا ہے۔ اس کو یہ تصرف حاصل ہے اللہ کی طرف سے کہ تو آزاد ہے، تیری طاقت اللہ نے دی ہے کہ تو جنگلوں میں جا، آسمان پہ جا اور دیگر مقام پہ جا۔ یہ اللہ نے پرندے کو طاقت عطا فرمائی کہ اس کا تصرف دیا اللہ نے کہ تو جہاں چاہ وہاں چلا جا۔ لیکن اسی پرندے کو اگر پنجرے میں جکڑ دیا جائے، توجہ ادھر، اسی پرندے کو اگر پنجرے میں جکڑ دیا جائے تو اب پنجرے میں آنے کے بعد پرندہ نہ آسمان پہ جا سکتا، نہ جنگلوں میں جا سکتا، نہ دیگر مقام پہ جا سکتا، بلا تشبیہ، بلا تشبیہ۔ انبیاء اکرام کی عظمتوں کا معاملہ یہ ہے، جب تک روحیں ان کے جسم پاک میں ہوتی ہیں تو وہ محدود ہوا کرتی ہیں، اور جب جسم پاک سے ان کی روح نکل کر جنت کا ایک اعلیٰ مقام ہے جس کا نام ہے اعلیٰ علیین کے اندر جب اللہ ان کو قیام فرما دیتا ہے تو اللہ یہ تصرف عطا فرما دیتا ہے کہ اب روحیں ارواح تمہاری جسموں سے نکل چکی ہیں، اب تمہارے رب نے تمہیں اتنا پاور عطا فرما دیا کہ دنیا کے کسی کونے میں تم جا سکتے ہو۔ بولے یہ انبیاء اکرام کی ارواح کا تصرفات کا پاور ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کہیں گے بولے حضور اور تھوڑی سا بات وضاحت ہو جائے۔ انبیاء اکرام کے تصرفات کا پاور میں آپ کو بتا دوں، جب تک جسموں میں ارواح تھی تو محدود تھی، دائرے میں تھی، لیکن جب جسموں سے روح نکلی ارواح سے تو اللہ نے وہ پاور عطا فرمایا
وہ پاور عطا فرمایا کہ جہاں چاہے وہاں تصرف کر سکتے ہیں. مطلب کیا؟ جہاں چاہے وہاں جا سکتے ہیں. اور آپ کہیں گے کیا ایک ہی وقت کے اندر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ قبر کے اندر ہو اور روح چلی جائے؟ بڑے سوال گردش کرتے ہیں آدمی کے ذہن میں. قبر میں روح ہو اور کیا پھر وہ دوسری جگہ جا سکتی ہے؟ عزیزان ملت اسلام ہے بلا تشبیہ، بلا تشبیہ اللہ نے یہ پاور انبیاء اکرام کو عطا فرمایا، رسولان اعظام کو عطا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پاور دیا جہاں جہاں جس مقام پہ وہ جائیں وہاں جا سکتے ہیں. بخاری مسلم سیاہ ستہ کی حدیث موجود، ایک کتاب میں نہیں کئی کتابوں میں موجود. جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج شریف پر جا رہے تھے تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی. تو اللہ کے پیارے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے. اللہ کے رسول کی ملاقات ہوئی، بخاری میں موجود، مسلم میں موجود، سیاہ ستہ کی کتابوں میں موجود. ملاقات ہوئی موسیٰ کلیم اللہ سے جب معراج کو جا رہے تھے. اور جب اللہ کے رسول نے بیت المقدس کے طرف قدم بڑھایا تھا تو موسیٰ کلیم اللہ بیت المقدس میں بھی موجود تھے. توجہ، قبر کے وہاں سے نکلے، قبر پاک کے وہاں سے نکلے تو قبر میں موسیٰ موجود. جب بیت المقدس میں نماز پڑھائی تو موسیٰ کلیم اللہ بیت المقدس میں موجود. علامہ شارانی رحمت اللہ فرماتے ہیں یہ کوئی اور موسیٰ نہیں تھا الگ الگ، وہی نبی جلیل القدر موجود تھے. جب قبر پاک سے مصطفیٰ گزرے تو قبر میں موجود نماز پڑھ رہے ہیں، اور جب بیت المقدس پہنچے تو بیت المقدس میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور جب ہمارے آقا چھٹے آسمان پہ پہنچے تو وہاں بھی موسیٰ مصطفیٰ کا دیدار کر رہے ہیں. کتاب کا حوالہ سیاہ ستہ میں موجود، بخاری میں موجود، مسلم میں موجود. عزیزان ملت اسلامیہ، ارے جب موسیٰ کلیم اللہ کی طاقت کا یہ عالم ہے، تصرفات کا یہ عالم ہے، تو مدینہ کے تاجدار کے تصرفات کا. عزیزان ملت اسلامیہ اور بات کو واضح کر دوں، بڑی بالکل توجہ رہے. الزجاجہ کتاب کا نام الزجاجہ، شہر دکن کے بڑے محدث، سب سے بڑے محدث گزرے حضرت شیخ الحاج شیخ الاسلام علامہ انوار خان رحمت اللہ تعالی علیہ، شہر دکن کے سب سے بڑے محدث. آپ کے شاگرد ہیں ایک، وہ بھی بہت بڑے پائے کے بزرگ، آپ کے شاگرد بھی بہت بڑے محدث، بہت پائے کے بزرگ، جن کا نام نامی اس پہ گرامی شیخ الحاج علامہ ابو الحسنات شیخ شاہ عبداللہ شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ کے شاگرد گزرے ہیں، بہت بڑے محدث گزرے، اور نقش بندی سلسلے میں آپ مرید تھے، اور نقش بندی سلسلے میں ہی بھی آپ مرید فرماتے تھے. اب آگے سنیے کیا لکھتے ہیں. حضور عبداللہ علامہ عبد الماجد رحمت اللہ نے لکھا، بڑے میں نقطے کی باتیں کر رہا ہوں آپ سے، توجہ رہے بالکل. علامہ ماجد رحمت اللہ نے لکھا، امام اعظم ابو حنیفہ جو حنفیت کی بانی ہے، جتنے مسائل اور آپ تک پہنچی دیگر علوم امام اعظم کے ذریعے سے، وہ آپ فرماتے ہیں علامہ ماجد رحمت اللہ کس کے بارے میں؟ علامہ شاہ، علامہ عبد الشاہ رحمت اللہ کے بارے میں، عبداللہ شاہ رحمت اللہ کے بارے میں، جو شیخ انوار خان رحمت اللہ کے شاگرد ہیں، محدث بھی ہیں. ان کے بارے میں علامہ ماجد رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم نے ایک محل بنایا، بہت بڑا علمی محل بنایا. تو آپ فرماتے ہیں اس میں ایک اینٹ باقی تھی. اس محل میں جو حسن و جمال کا ایک خوبصورت محل بنایا، پورا حسن و جمال سے نکھرا ہوا محل، سنوارا ہوا محل، ہر آدمی دیکھ کے کہ کیا حسن و جمال ہے اس محل کا، کیا حسن و جمال ہے اس محل کا. وہ محل بنایا امام اعظم نے، اس میں ایک اینٹ باقی رہ گئی تھی. اس اینٹ کو جس نے لگایا اسی کا نام حضرت علامہ عبد الشاہ رحمت اللہ تعالی. اپنے علم کے ذریعے سے مقصد کیا ہے کہنے کا اس اینٹ کا؟ آپ نے ایک کتاب لکھی الزجاجہ حنفیت مسلک کے اوپر، کتاب کا نام الزجاجہ. کتنے صفحے پہ لکھی معلوم ہے آپ؟ 5000 صفحات کے اوپر وہ جو کتاب لکھی، اور حنفی مسلک کے اوپر لکھی، حنفی مسلک کے اوپر لکھی. اب لکھا کیا؟ وہ اس کی ایک عبارت کا ٹکڑا میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے. پہلے میں ذات بتا دوں آپ کو، علامہ محدث شیخ انوار خان رحمت اللہ کے خصوصی شاگرد، آپ بھی محدث، کون؟ حضرت علامہ عبداللہ شاہ رحمت اللہ ابو الحسنات آپ کا نام تھا. 5000 صفحے پہ کتاب لکھی الزجاجہ.
پوری دنیا کے علماء جانتے ہیں، بڑے بڑے مفتی جانتے ہیں، کتابوں کے حوالے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ لکھتے ہیں جب رسول پاک ہمارے آقا مدینے کے تاجدار کی روح مقدس آپ کے جسم سے نکالی، آپ کے جسم سے نکالی، تو اب آپ کے ذہن میں یہ سوال نہیں ہوا کہ روح نکلے گی تو کہیں مقام تو ہوگا رکھنے کے لیے، کہ روح کو رکھا کہاں جائے؟ اللہ اکبر، آپ نے خود اپنی کتاب میں درج فرمایا آج بھی روح نکلتی ہے مومنوں کی۔ جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح نکالی گئی اللہ کے حکم سے، تو اب جنت میں کوئی ایسا مقام نہ تھا کہ رسول کی روح کو رکھا جائے۔ توجہ میری باتوں پر، اللہ کی کائنات کے اندر دیکھا گیا کہ کون سا مقام ایسا ہے، فرشتے عرض کرنے لگے مولا یہ روح مقدس تیرے رسول پاک کی ہے، اس کے لیے ایسا کون سا مقام جہاں مدینے والے آقا کی روح مقدس کو رکھا جائے؟ کیونکہ تمام مومنوں کی روح کو کیا رکھا جاتا ہے جب انتقال ہو جاتا ہے؟ تو جنت کے اندر ایک مقام ہے جس مقام کو کہتے ہیں اعلیٰ علیین، اس مقام کے اندر مومن کی روح کو رکھا جاتا ہے، اس اعلیٰ علیین کے اندر تمام مومنوں کی روح کو رکھا جاتا ہے، جمع کیا جاتا ہے۔ لیکن رسول پاک کی روح مقدس کا معاملہ ہے، اب کہاں رکھا جائے؟ تو علامہ عبداللہ شاہ رحمت اللہ الزجاجہ کتاب کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ نے فرما دیا کہ کہیں نہ رکھو، اس کے بڑھ کر اور کون سی جگہ ہوگی؟ جو میرے حبیب کا جسم پاک ہے اس سے مبارک جگہ کوئی نہیں ہے، اس کی روح کو اسی کے اندر پہنچا دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رسول پاک کا مقام کیا سمجھے گا آدمی؟ ایک عام مومن کی روحیں اعلیٰ علیین کے اندر رکھی جاتی ہے، اور کافر کی روح ہے سجین، ایک مقام ہے جہنم کے اندر، اس سجین کے اندر رکھی جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تصرفات کے آدمی مرنے کے بعد یہاں جا سکتا ہے وہاں جا سکتا ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی ایسے کیسے نبی جا سکتے ہیں؟ میں موٹی سی بات کہہ کر کے نکلنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، ملک الموت کو اللہ نے اتنا پاور دیا ہے، کوئی 10 کمرے بنا کر کے اس کے سب سے آخر والے کمرے میں رہے کہ بولے ابھی 9 کمرے میں سے کوئی نکلتا ہوا آئے گا، اور 9 کے 9 کمروں میں تالا ہو، 9 کے 9 دروازے بند ہوں، تو بھی ملک موت کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے وہ 10ویں کمرے میں اللہ کی عطا سے آ جائیں گے۔ کس کی طاقت ہے یہ؟ ملک الموت کی۔ کوئی کہے میں جنگل کے کسی مقام میں چلا جاؤں، کسی مقام میں چلا جاؤں، وہاں ملک الموت کی ہمت نہیں کہ وہ وہاں جائیں، لیکن اللہ نے طاقت دی ہے وہاں بھی پہنچیں گے۔ کوئی کسی مقام میں جو سب سے زیادہ پیچیدہ مقام ہو کہ وہاں کوئی نہیں جا سکتا، لیکن اللہ نے ملک الموت کو یہ طاقت دی کہ تم وہاں جا سکتے ہو۔ اور ملک الموت فرشتے ہیں اللہ کے، اور فرشتوں کے سردار جبریل ہیں، اور جبریل نبی کے خادم ہیں، تو نبی کے خادم کے نیچے جو فرشتے ہیں ملک الموت، ان کی طاقت، ان کا پاور کا یہ عالم کہ جس مقام پہ آدمی چھپنا چاہے، بچنا چاہے، وہاں ملک الموت چلے جائیں۔ جب ان کی طاقت اور پاور کا یہ عالم ہے تو فرشتوں کے سردار کی طاقت کا عالم کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، توجہ کرو کہ جبریل کی طاقت جہاں ختم ہو جاتی ہے، جہاں پر جبریل کی انتہا ہو جاتی ہے، وہاں سے آمنہ کے لال کی ابتدا ہوتی ہے، وہاں سے آمنہ کے لال کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور بتا جاؤں میں آپ کو، ابراہیم ابن ادہم کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ آپ بستی میں نہیں رہتے تھے، بار بار بستی سے نکل کر جیسی کسی کو معلوم پڑتا ابراہیم ابن ادہم اتنی عبادت کرتا ہے، تو لوگ کشا دوڑے آتے، جوک در جوک ان کے پاس آتے، آپ مشہور ہو جاتے، بولے یہ اللہ والے ہیں، تو اس جگہ کو چھوڑ کے آپ جنگل میں چلے جاتے، پھر جنگل میں جاتے، لوگوں کو معلوم ہوتا ہے یہ کوئی اللہ کا ولی ہے، پھر اس جنگل کو چھوڑ کے آپ دوسرے جنگل میں چلے جاتے، یعنی لوگوں سے بچ کر الگ جاتے، دوسرے مقام پر، کبھی کسی جنگل میں کبھی کسی جنگل میں۔ ایک شخص آیا اور آ کر کے کہنے لگا، بولے حضور یہاں میں راستہ بھول گیا ہوں، آپ جنگل کے اندر ہیں، یہاں آبادی کدھر ہے، مجھے آپ ایڈریس بتا دیں گے؟ تو ابراہیم ابن ادہم نے کہا ہاں کیوں نہیں، آپ ادھر سے سیدھے جائیے، لیفٹ مڑیے، پھر رائٹ مڑیں گے، سامنے آبادی آئے گی آپ۔ وہ چلے گئے، جا کے دیکھا تو سامنے کیا دیکھا؟ قبرستان تھا، سامنے قبرستان تھا۔ بولے اس ضعیف بڈھے نے مجھے غلط راستہ بتایا، میں دوبارہ اس کو جا کر کے ٹھیک کرتا ہوں۔ دوبارہ آئے لوٹ کے کہ بولے تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہاں تک کہ کتاب کے حوالے کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، ابراہیم ابن ادہم پہ ہاتھ بھی اٹھایا،
کہ بولے تمہاری سزا یہی ہے کہ ایک مسافر آدمی کو تم نے غلط راستہ بتایا. ابراہیم ابن ادہم جلال میں آئے اور آ کر کے فرمایا نادان نادان نادان. خدا کا کرم ہے ابراہیم ابن ادہم سے بڑھیا راستہ تجھے کوئی نہیں بتا سکتا. سب سے بڑی تو نے کہا تھا جہاں پر آبادی ہے, جہاں پر آبادی ہے مجھے اس کا راستہ بتا دو. تو جہاں پر آبادی قیامت تک قائم رہے گی, آباد آدمی وہیں سے ہوگا, میں نے تجھے وہیں تو بھیجا ہے. اس سے بڑا آباد ہونے کی جگہ اور کیا ہوگی. اللہ اکبر. آپ ایک دم سے جھنجھوڑا, آپ نے عبرت حاصل ہوئی. فوراً اس شخص نے کہا بولے حضور جب آپ نے مجھے بیدار کر دیا ہے تو مجھے جاتے جاتے کچھ اور وصیت فرما دیجیے. تو آپ نے فرمایا وصیت کا یہی کافی ہے تیرے لیے؟ بولے نہیں حضور بتا دیجیے. تو آپ نے فرمایا اچھا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا, اگر قیامت کے اندر کوئی ایسا معاملہ آ جائے کہ کوئی بدعمالیوں کا تیرا شکار ہو جائے, خدا نہ کرے تو, اور اگر تجھے فرشتے لے کر کے جائیں تو میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو ان کو منع کر دینا. بولے میں نہیں جاؤں گا تمہارے ساتھ. بولے صحیح. تو اس نے کہا نہیں نہیں حضور. بولے آپ کیسی بات کرتے ہیں, میں کیسے منع کروں گا فرشتوں سے؟ اللہ کے فرشتے مجھے اگر لے کے گئے کسی بدعمالی کی بنا پر کہیں مجھے سزا کے لیے لے کے گئے تو آپ نے فرمایا تو زبردستی اڑ جانا, منع کر دینا, میں نہیں جاؤں گا. بولے تیرے میں طاقت ہے؟ تو کہا نہیں حضور مجھے پورا یقین ہے میری وہاں نہیں چلے گی, میرا یقین ہے وہ لے جائیں گے. آپ نے فرمایا بلا تشبیہ جب تجھے اتنا یقین ہے وہ بدعمالی کے بنا پر تجھے لے جائیں گے تو اس جانے والے سے بچنے کی تیاری ابھی سے کیوں نہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ, بزرگوں کے جملے سرام کو شروع. آپ فرماتے جب تجھے یقین ہے بدعمالیوں کی بنا پر تجھے وہ لے جائیں گے تو تیاری ابھی سے کر. اللہ اکبر. یہی بات آپ نے فرمائی قبر کے تعلق سے. بتا فرشتے تجھ سے سوال کریں گے تو ان کو بھگا دے گا, ان کو بھگا دے گا ہے؟ بولے بھگا دینا تو. بولے نہیں حضور میری طاقت نہیں ہے, یہ تو یقین ہے وہ آئیں گے اور میں بھگا بھی نہیں سکتا. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا جب تو بھگا نہیں سکتا تو تیاری کیوں نہیں کرتا؟ تو تیاری کیوں نہیں کرتا؟ اے نادان مسلمان تیاری کر. جب تجھے یقین ہے کہ وہ بھگا نہیں سکتے ہم فرشتوں کو, جب تمہیں یقین ہے بدعمالیوں کا انجام اگر برا ہوا ہم کچھ نہیں کر سکتے تو اس کی تیاری ابن ادہم کہتے ہیں ارے قبر کی بھی تیاری کر لے, آخرت کی بھی تیاری کر لے. ابراہیم ابن ادہم کے مبارک جملے سرخیوں پر لکھے جاتے ہیں. ابراہیم ابن ادہم نے فرمایا تھا کہ دوستو تیاری کرو تیاری. جو پہلی جگہ کامیاب ہو گیا, پہلی جگہ کا مطلب سمجھتے ہو؟ آپ فرماتے جو پہلی منزل پہ کامیاب ہو گیا وہ قیامت کے جتنے حساب و کتاب ہوں گے میرا ایمان ہے سب میں کامیاب ہو جائے گا. بولے وہ کیا ہے پہلی جگہ؟ فرماتے ہیں پہلی منزل قبر ہے. پہلے قبر کی منزل ہے. اگر کوئی مومن یہاں کامیاب ہو گیا قبر میں تو جتنے سوال جواب قیامت میں ہوں گے حساب و کتاب میرا ایمان ہے وہ سب میں کامیاب ہو جائے گا. اور تو اور اچھا ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں پتہ کی, کبھی آپ نے سنا ہوگا بار بار آپ حدیث پاک بھی ہے کہ اگر تھوڑا سا درد ہو جائے آدمی کے دانتوں میں یا سر میں یا پیٹ میں تو آپ نے تڑپتے ہوئے دیکھا ہے. کئی لوگ تڑپتے ہیں, بچے بڑے, کبھی درد زیادہ ہو گیا اب وہ ادھر سے ادھر کرتا, کبھی ادھر کبھی ادھر. اور جبکہ نزا کی وقت کے بارے میں آیا کہ سب سے زیادہ خطرناک وقت نزا کا وقت ہوتا ہے, جہاں کنی کا وقت ہوتا ہے, جہاں کنی کا وقت ہوتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ آپ مانتے بھی ہو جانتے بھی ہو لیکن تیاری کیوں نہیں کرتے؟ اے عزیزان ملت اسلامیہ اتنی مبارک زندگی اللہ نے دی ہے, ابھی تو مسکراتا بھی, ابھی تو کھاتا بھی, ابھی تو سجدے بھی کرتا ہے, لیکن جب جہاں کنی کا وقت آ جاتا ہے تو میرے دوست صرف اللہ ہی اللہ یاد آتا ہے, اللہ ہی اللہ یاد آتا ہے. تو میرے دوستو سنو کہ جب جہاں کنی کا وقت آتا ہے اور ادھر پیٹ میں درد ہوا, ہاتھ میں یا کسی اور جگہ پر درد ہوا تو آدمی مچل سا جاتا ہے درد زیادہ ہوتے ہی, لیکن اس سے زیادہ تکلیف نزا کے وقت ہوتی ہے. لیکن آپ نے تڑپتے ہوئے نہیں دیکھا, آپ نے کبھی دیکھا نزا کا وقت قریب ہے کسی عورت کا کہ وہ تڑپتی ہو, ادھر مچلتی ہو ادھر مچلتی ہو, ایسا کرتی ہو ویسے کرتی ہو؟ نہیں. آپ نے کسی مرد کو دیکھا بہت چیخے مارتا ہو, مچلتا ہو, ادھر بیڈ پہ سے بھاگتا ہوتا, سب آپ نے دیکھا؟ ایسا دیکھا کسی کو؟ نہیں. جبکہ سخت نزا کا وقت یہ ہے, توجہ میری بات پہ, سخت نزا کا وقت تو یہ ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے زیادہ خطرناک وقت جہاں کنی کا ہوتا ہے. اور عام درد ہو پیٹ میں تو آدمی مچلتا ہے, کروٹ بدلتا ہے, لیکن جہاں کنی کے وقت کے اندر آدمی کروٹ نہیں بدلتا, بار بار اٹھ کے نہیں بھاگتا, مچلتا نہیں, چلاتا نہیں. کیوں؟
حدیث پاک کے اندر آیا اللہ کے فرمان کے مطابق اللہ 4 فرشتوں کو حکم فرماتا اس کے ہاتھ پیر جکڑ لو مچلے نہیں ہے. جو کرنا تھا اس نے کر لیا, جتنی زندگی گزارنا تھی گزار لی. اللہ اکبر. اب وقت نہیں ہے, اب فرشتوں اس کو چیخنے دو جتنا چیخے, اس کے چاروں ہاتھ پیر جکڑ کے بیٹھ جاؤ. اس لیے آدمی مچلتا نہیں ہے. اس وقت اللہ کے فرشتے جو نازل ہوتے ہیں اس کو جکڑ لیتے ہیں. اچھا ایک بات تو یہ حدیث میں اس کو فرشتوں نے جکڑ لیا, اور ایک سوال دوسرا حدیث پاک کے اندر آیا, میں بات کو واضح کر جاؤں کہ ایک وقت حدیث پاک کے اندر آیا کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مومن کی روح, توجہ رہے بالکل, ایسی نکالی جاتی ہے جیسے آٹے میں سے بال کو نکال دیا جاتا ہے. آٹے میں سے بال کو نکال دیا جاتا. مطلب کیا ہے؟ توجہ رہے میری بات پر بالکل. ایک طرف تو یہ کہ اتنا جاکنی کا عالم, اتنا جاکنی کا عالم, امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں 1000 تلوار کا وار اگر کوئی کسی انسان پر کرے, اتنی تکلیف 1000 تلوار کے وار سے نہ ہوگی جتنی تکلیف جاکنی کے وقت میں ہوتی ہے. امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں اتنا ہی نہیں, درخت کا کانٹے دار درخت ہو اور آدمی کے جسم کے اندر لگا دیا جائے, اس کو گاڑ دیا جائے, اور پھر اس کانٹے دار درخت کو جب وہ گھس جائے کانٹے آدمی کے جسم میں, پھر اس کو کھینچا جائے, اتنی تکلیف اس سے نہیں ہوتی. اس سے زیادہ تکلیف نزع کے وقت ہوتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, کسی زندہ بکری کی کھال اتاری جائے, کسی زندہ بکری کی کھال اتاری جائے, اتنی تکلیف اس سے نہیں ہوتی, اس کو نہیں ہوتی. اس سے زیادہ تکلیف نزع کے وقت, جب موت کا وقت قریب آتا اس وقت ہوتی ہے. لیکن کس کو؟ جو شریعت مطہرہ کو چھوڑ دیتے ہیں, جو قرآن کے فرامین کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن وہ جو شریعت مطہرہ پر بن کر کے گیا پابند, اور قرآن کے فرامین کا پابند بن کے گیا, سجدوں پہ سجدے, قرآن پہ قرآن پڑھتا ہوا گیا. اب بلا تشبیہ سن لو بات کہ اللہ اکبر, اس کی روح نکالی جاتی جیسے آٹے میں سے بال نکال لیا جاتا ہے. اب اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا. ادھر تو اتنی سختی کہ 1000 تلوار مار دیں اس سے زیادہ سختی کا عالم, بکری کی کھال اتارے اس سے زیادہ سختی کا عالم, اور ادھر آٹے میں سے بال نکالیا, ایسی روح نکالی جاتی. مطلب کیا ہے؟ پھر اس کو پتہ کیوں نہ چلا؟ کیا اس کے ساتھ سختی نہیں ہوئی؟ بتاتا ہوں میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ کہ سنیے کہ جب ایک بزرگ نے خواب میں سرکار کو دیکھا, کتاب کا نام بتاتا ہوں ابھی آپ کو ذہن میں نہیں ہے, کہ جب کتاب سامنے ہوتی ہے تو اور مزہ آتا ہے. بہرحال ابھی سنیے, میں کتاب کا نام بتا دوں گا آپ کو. ایک ولی کامل بزرگ میں سرکار کو دیکھا, سرکار کو دیکھ کر کے کہا, بولے حضور اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں آپ کو حدیث کو سنا کہ روح نکالتے ہیں تو آٹے کی بال کے میں سے, جیسے آٹے میں سے بال نکالتے ایسے روح نکل جاتی ہے, اور ایک طرف سختیاں اتنی ہوتی ہیں کہ اس سے بڑے سختی کا عالم نہیں. عثمان غنی کی رو رو کے داڑھی تر ہو جاتی اس سے ڈر سے. حضور اس کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا, آپ فرماتے ہیں جا اے ولی کامل, سورہ یوسف پڑھ لے, تجھے تیری بات کا جواب مل جائے گا. آپ نے سورہ یوسف 1 دن پڑھی, 2 دن پڑھی, 3 دن پڑھی, کئی دن تک سورہ یوسف پڑھی, جواب نہ ملا. آپ بڑے ولی کاملی کے پاس گئے, بولے حضور سرکار نے میں نے خواب دیکھا تھا, فرمایا تھا کہ آٹے میں سے بال نکال لو ایسے روح نکلتی, اور کبھی سختی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ 1000 تلوار مار دے تو اس سے زیادہ سختی. مطلب کیا ہے اس کا؟ بزرگ نے فرمایا آؤ میں بتاتا ہوں. سرکار نے صحیح فرمایا سورہ یوسف کے اندر. کیا بات ہے؟ سرکار نے اشارہ دیا, بولے میں بتاتا ہوں اس خواب کا معاملہ کیا ہے. آپ نے فرمایا, بالکل وضاحت کر دی مختصر الفاظ کے اندر, کہ جب حسن یوسف کے اوپر معاملہ تھا زلیخا کا, تو دیکھا تھا کیا حال تھا؟ بولے ہاں دیکھا تھا حضور, دیکھا تھا. بولے سنا تھا؟ ہاں بولے سنا تھا حضور. بولے کیا تھا؟ کہ عورتوں نے پھل لے لیے ہاتھ میں, اس میں نیبو کی زیادہ تاکید آئی ہے. اکثر جو قول ہے علماء کرام کا, کوئی سیب بتاتا ہے کوئی کیا بتاتا ہے, لیکن اکثر علماء کا جو طرف اشارہ وہ نیبو کا اشارہ ہے. اللہ کہ بولے کیا نیبو ہاتھ میں لے, کہا اب میں یوسف کو پردے کے ساتھ گزاروں گی, پھر پردہ ہٹا دوں گی. جا عورتیں کھڑی تھیں, یوسف گزرے, آپ نے سنا انگلیاں کٹ گئیں. کیوں کٹی؟ ولی کامل فرماتے, توجہ میری بات پر, بولے کیوں کٹی؟ کہا اس لیے کہ اللہ اکبر, ان پہ حسن یوسف غالب آ گیا, یوسف کا حسن غالب آ گیا. ان کو پتہ نہ چلا کہ ہاتھ کٹے یا نیبو کٹا. کیوں؟ کیونکہ حسن یوسف ہی ایسا تھا, حسن یوسف ہی ایسا تھا. اب فرماتے ہیں بلا تشبیہ سمجھ لے بات کو,
अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं जब नज़ा का वक्त होता है और कोई आशिक रसूल जाता है जो रात दिन नबी पे सलातो सलाम पढ़ता है, रात दिन नबी पर दुरूद पढ़ता है, नमाजों की पाबंदी करता है, कुरान की तिलावत करता है, तस्बीह और तहलील करता है, तहज्जुद पढ़ता है, इशराक पढ़ता है और दीवाना बन के दुनिया से जाता है, तो वो वली कामिल फरमाते हैं जो ख्वाब तूने देखा आटे में से बाल निकाल लिया जाता है। जब आशिक की नज़र का वक्त करीब आता है तो हुस्न मुस्तफ़ा सामने होता है, हुस्न मुस्तफ़ा सामने होता है और वो हुस्न मुस्तफ़ा रसूल पाक का जमाल और रसूल पाक का हुस्न इतना गालिब आ जाता है, इतना गालिब आ जाता है, इतनी जमाल गालिब आ जाता है उस नज़र के वक्त में आशिक रसूल के ऊपर। अब वो जो तकलीफ हो रही है उसे पता नहीं है क्या, क्योंकि वो रसूल पाक का दीदार कर रहा है। अब जो तकलीफ मलकुल मौत देने वाले हैं उसे मालूम नहीं अब क्या होने वाला है, वो तो रसूल का दीदार कर रहा है, रसूल का दीदार करता चला जा रहा है, रसूल का दीदार पे दीदार करता चला जा रहा है। हाल यह है कि उसकी आवाज ये आती है, अरे दुनिया की कोई सी तकलीफ दे दो, मैं तो रसूल पाक के दीदार में महव हो गया। इसलिए कि अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया यही मतलब है, जब आटे से बाल निकाला जाता है मतलब कोई और नहीं है, उस वक्त रसूल पाक का दीदार किया जाता है और वो हुस्ने मुस्तफ़ा ऐसा होता है कि अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया मैंने कहा था और पढ़ा था क्या कि हुस्न मुस्तफ़ा की शान तो ये थी कि अल्लामा हसन रहमतुल्लाह ने कहा था, हुस्न है बेमिसल चेहरा लाजवाब, मैं फिदा तुम आप हो अपना जवाब। अल्लामा हसन ने यही तो कहा था, है यही कहा अल्लामा हसन ने। और अल्लामा हसन का एक शेर और था, आप फरमाते हैं, ए हसन रूए जमाले, ए हसन महवे जमाले रूए दोस्त, ए हसन महवे जमाले रूए दोस्त, ए नकीरेन इससे फिर लेना जवाब। जब नकीरेन आए थे अल्लामा हसन ने कहा था, नकीरेन आ गए, अल्लामा हसन का ईमान, अल्लाह अकबर, इसको कहते हैं बरेली, इसको कहते हैं बरेली का शहजादा। जब अल्लामा हसन जाने लगे तो आपने कहा था, ए हसन महवे जमाले रूए दोस्त, ए नकीरेन इससे फिर लेना जवाब। जब मैं कब्र में पहुंचूंगा नकीरेन कहेंगे मन रब्बो का, तो मैं कहूंगा, वो कहेंगे माँ दीनों का, फिर मैं उनसे इशारा करूंगा, है फिर वो कहेंगे माँ काना तकुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, मैं उनसे फिर कहूंगा रुको अभी रुको। तो फरिश्ते खड़े होंगे और मेरी ये ताकत हो कि मैं उनसे कहूं रुको, लेकिन मेरा ईमान और मेरा विजदान कहता है मलकुल मौत के जाने के बाद जब नकीरेन कब्र में आएंगे तो वो नकीरेन सवाल करेंगे मन रब्बो का, मैं कहूंगा रुको, वो कहेंगे माँ दीनों का, मैं कहूंगा रुको। अल्लाह अकबर, अल्लामा हसन का ईमान देखो। फरिश्तों ने कहा, ए हसन हम तुझसे सवाल कर रहे हैं मन रब्बो का, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। अल्लाह अकबर वो कहते हैं क्या, ए हसन महवे जमाले रूए दोस्त, मुझे सरकार का दीदार तो करने दो, जवाब तो मैं दे ही दूंगा अभी आप, मुझे सरकार का दीदार तो करने दो, मैं जवाब तो तुम्हें दे ही दूंगा कि मन रब्बो का रब कौन है और दीन क्या है। लेकिन मैं मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते, आज तो दीदार होने दो मुझे खुदा के वास्ते। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये है ईमान अल्लामा हसन का। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, 2 मिनट की बात और बता जाऊं बस मैं आपको। इसलिए मेरे दोस्तों तैयारियां करो, तैयारियां, कि आज वक्त निकल रहा है, वक्त निकल रहा है, वक्त निकल रहा है। मैं कह करके जाना चाहता हूं अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया कि याद रखिए कि मौत के मामले सबके सामने आने हैं, सबके सामने आने हैं, सबको गुजरना है उस मरहले से। लेकिन कुछ यादें ऐसी होती हैं लोगों की कि मेरे दोस्तों जब वो चले जाते हैं तो मेरे दोस्तों जब वो रज़ा का वक्त करीब आता है तो फिर हाल यही होता है कि जैसे आटे में से बाल को निकाला जाता है, आटे में से बाल को निकाला जाता है। तो क्यों आपने सुना नहीं, अल्लामा हसन का एक और शेर है, क्या था कि आपने कहा था कि मुरादें मिल रही हैं, है नहीं, वो है नाते पाक आपकी, तो उसमें आपका एक शेर था कि आपने कहा था, हे दलीले बेमिसल चेहरा आपका। अल्लामा हसन ने कहा था जब देखता है आदमी रसूल पाक के चेहरे को तो हाल ये होता है कि खुदा की कसम सूजन गुमशुदा मिलती है तेरे तबस्सुम से,
اے ہائے ہائے، اعلی حضرت کہتے ہیں سوزن گم شدہ، سوزن کہتے ہیں سوئی کو، سوزن گم شدہ ملتی ہے تیرے تبسم سے، شام کو اجالا بناتا ہے چہرہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیا چہرہ ہوگا؟ اس لیے تو بال میں سے، آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے تو کوئی اور وجہ نہیں ہے، سرکار کا دیدار سامنے ہوتا ہے اور آدمی کی روح نکلتی ہوتی ہے، روح نکلتی ہوتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو ایک بات اور یاد کر لیں، میرے مسئلہ میں پہنچا دوں، آپ تک کوئی بات آتی ہے مسئلے پوچھ لیتے ہیں آدمی۔ یاد رکھیے اگر کسی نابالغ نے جنازے کی نماز پڑھائی تو نماز نہ ہوگی۔ کسی نابالغ نے جنازے کی نماز پڑھائی، نماز نہ ہوگی۔ سواری پہ جنازہ تھا، کسی امام نے نماز پڑھا دی، جنازے کی نماز نہ ہوگی۔ بھول سے امام ناپاکی کی حالت میں تھا، مقتدی پاک تھے، امام ناپاک تھا، نماز پڑھانے کے بعد یاد آئی، نہ مقتدیوں کی نماز ہوئی نہ امام کی نماز ہوئی۔ اور اگر اس کا الٹا کر لیا جائے، امام پاک تھا، مقتدی ناپاک تھے، امام پاک تھا، مقتدی ناپاک تھے، جنازے کی نماز پڑھائی، نماز امام کی ہو گئی، فرض کفایہ ادا ہو گیا، مقتدیوں کی نماز نہیں ہوئی۔ کسی جانور کے اوپر یا کوئی سواری کے علاوہ جانور پہ آدمی جنازہ رکھ دیتا ہے، کبھی کبھی ایسے موقع بھی آ جاتے ہیں، تو جانور کے اوپر رکھ کر کے کوئی لادنے والی چیز ہو، اس پہ رکھ کر کے آدمی نے جنازے کی نماز پڑھا دی، نماز نہ ہوئی، نماز نہ ہوئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بڑے خاص مسئلے ہیں، ہمیشہ یاد رکھیے کہ اس وقت میں نماز نہ ہوگی۔ اور یاد رکھیے عزیزان ملت اسلامیہ، جنازے کی یعنی میت کی خبر سب کو پہنچی، میت کی خبر سب کو پہنچی، اس میں سے ایک نے جنازے کی نماز پڑھ لی کافی ہے، لیکن جتنوں کے پاس جنازے کی میت کی خبر پہنچی تھی سب گناہگار ہوں گے، گناہگار سب ہوں گے، سب ہوں گے۔ لیکن نماز جنازہ اگر ایک آدمی نے بھی پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور یاد رکھیے عزیزان ملت اسلامیہ کہ اس کے ساتھ ساتھ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو جنازے کی نماز یاد نہیں ہے، بڑے افسوس کا مقام ہوتا ہے، بولے حضور جنازے کی نماز یاد نہیں ہے، جنازے کی نماز یاد نہیں ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں عزیزان ملت اسلامیہ کہ اتنا سا وقت نہیں ہے کہ ہم مسائل اگر نہیں یاد کر سکتے، کم سے کم جنازے کی نماز تو یاد کر سکتے ہیں۔ اور جاتے جاتے بتا جاؤں، حدیث پاک اللہ کے رسول کی آخری جملہ، بات میری ختم، دل کی تختی پر لکھ لو مسلمانوں، چاہے اپنا ہو یا غیر ہو، لیکن ہو مسلمان سنی صحیح العقیدہ، سنی صحیح العقیدہ اگر دنیا سے گیا تو بخاری شریف کی حدیث سن لو، لا تسبوا الاموات، اللہ اکبر، فانہم قد افضوا ما قدموا۔ فرماتے بخاری شریف کی حدیث، مرنے والے کو برا مت کہو، گالی مت دو، بخاری شریف کی حدیث ہے، لا تسبوا الاموات، مرنے والوں کو تم برا مت کہو، غلط نظریے سے یاد مت کرو، توہین مت کرو، مرنے والے کی گالی مت دو، کھلی ہوئی بخاری کی حدیث ہے۔ اس لیے کہ تم کیا جانو کہ اس کا اور اللہ کا معاملہ کیا ہے، تم کیا جانو کہ اس کے عمل اللہ کی بارگاہ میں کتنے قبول ہیں اور کتنے قبول نہیں ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے، کوئی بھی سنی صحیح العقیدہ اگر دنیا سے جائے، ہرگز اپنی زبان کو حرکت مت دینا، اللہ کرے کیا پتہ وہ جنتی ہو اور ہم جنتی کی برائی کریں، ہم جنتی کی برائی کریں، ہرگز نہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم فرمائے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا۔ انشاءاللہ آنے والا جمعہ کے اندر میں بتاؤں گا زندہ اور مردہ ہوتے کیا ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب